آج ہم انشاءاللہ 3 باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی کیوں شروع کی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب شروع کی گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ کس نے شروع کی۔ یہ تینوں باتیں کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ حوالہ ان کتابوں کا دیں کہ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تاکہ لوگوں کو صحیح بات بھی معلوم ہو جائے۔ یہ جو عید میلاد النبی شروع کیوں کی گئی تو اس کی 2 بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے انوار ساطعہ۔ یہ کتاب مولانا عبدالسمیع صاحب کی ہے، یہ بہت مشہور جو ہے وہ عالم ہے بریلویوں کے، اور ان کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ شروع کرنے کی ہے کہ مسلم جو حکومتیں تھیں تو مسلم حکومت الحمدللہ دن پر دن کیا ہے آگے بڑھ رہی تھی، تو ان کا جو بارڈر لگ رہا تھا وہ ایک طرف کرسچن کی حکومت اور ایک طرف مسلمانوں کی حکومت۔ تو یہ جو کرسچن لوگ تھے یہ لوگ دسمبر کے مہینے میں 25 دسمبر کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد مناتے تھے، کیونکہ وہ بھی عربی بولتے تھے، عید میلاد مناتے تھے تو بڑے دھوم دھام سے، آج بھی مناتے ہیں، اس وقت بھی مناتے تھے، یہ شروع سے مناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت زمانے سے یہ عید میلاد مناتے ہیں۔ تو جب مسلم فوجیں اور مسلم مجاہدین نے دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناتے ہیں تو ان لوگوں نے آ کر کے جو ہے وہ بادشاہ وقت سے کہا، اس کا نام سلطان اربل تھا، پورا نام بتائیں گے ہم ابھی، تو اس سے آ کر کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فضیلت والے تو ہمارے نبی ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ لوگ مناتے ہیں عید میلاد تو ہم کو بھی منانا چاہیے۔ اچھا، نہ پیسے کی کمی تھی اور اسلامی حکومت تو فقط پورے اپنے آن بان شان سے قائم تھی، تو اس نے یہ طے کیا کہ صاحب ٹھیک ہے ہم بھی منائیں گے۔ یہ بات انوار فاتحہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے 2 باتیں، ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں منایا۔ دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس کو نوٹ کرتے رہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ اس کا شارٹ میں اس کا انٹروڈکشن کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ مختصراً کہ ہمارا کام سنت سے ثابت ہوگا یا ہمارا کام صحابہ کی جماعت سے، اسی لیے جماعت آپ کو کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو ہمارا کوئی بھی کام ایسا جس کام میں ہم ثواب سمجھتے ہیں اس ثواب کا کام سنت سے ثابت ہونا چاہیے یا صحابہ کی جماعت سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو یہ بات مولانا عبدالسمیع صاحب نے مانا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں منائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منائی، لیکن یہ ایک مجبوری تھی کہ وہ اپنی شان شوکت دکھلا رہے تھے کرسچن لوگ، لہذا ہم نے بھی اپنی شان شوکت دکھلانے کے لیے اس عید میلاد النبی کو ہم نے شروع کیا۔ بات ایک حد تک لاجیکل لگتی ہے، منطقی بات ہے۔ ہم بھی جب کسی سے کہتے ہیں کہ آپ یہ جلوس وغیرہ کیوں نکالتے اتنا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا پاور کیا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اتنے۔ میں کہتا ہوں اسی شہر کے بارے میں، اس شہر میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو ٹوٹل مساجد ہیں وہ 160 یا 170 مسجدیں ہیں، اتنی ہیں 210 مساجد ہیں۔ 210 مساجد میں میرا اندازہ ہے 4 یا 5 مسجدیں ایسی ہیں کہ جس میں 1000 سے زیادہ لوگ نمازی ہو سکتے ہیں، 12 مسجدیں میں، اس سے زیادہ نہیں۔ بقیہ ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ 500 کے اندر لوگ رہ سکتے ہیں۔ اگر 500 سے ساری مساجد 200 مان لی جائیں، آپ روز آنا 5 وقت اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیجئے، مسجد میں نماز پڑھنے آ جائیے۔ اگر سارے مسلمان شہر کے یہ طے کر لیں کہ مجھے روز آنا 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنا، ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا تمہاری طاقت کتنی ہے، شہر والوں کو معلوم ہو جائے گا تمہاری طاقت کتنی۔ سال میں 1 مرتبہ سوڈا بوتل کا جوش دکھلا کر کے طاقت کا فائدے کے بجائے ڈیلی اپنا جوش دکھلاؤ، اور جب ڈیلی جوش اللہ کے رسول کے طریقے پر دکھلاؤ گے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو جائے گی، نماز کے چھوڑنے کے گناہ سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا۔
کبھی بھی آپ بتائیے کہ جمعہ میں لوگ شہروں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بڑا اجتماع، کبھی جمعہ پڑھنے پر لاٹھی چارج ہوگا ہے؟ کبھی جمعہ پڑھنے پر پولیس والوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ آج جمعہ ہے، ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ؟ اگر کہیں پولیس آتی بھی تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ٹریفک کو کیا کیا جائے، کنٹرول کیا جائے۔ آپ کا یہ جلوس میں کیا ایسی بات ہے کہ پورا عملہ سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ سے لے کر کے وجیلنس والے، پولیس والے سب الرٹ ہے بھارت میں کہ رات 12 ربیع الاول آ رہا ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ آپ ایک ایسا میسج پاس کرنے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے طریقے پہ پاور دکھلائیے، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی نہ پولیس والے، بلکہ یہ اطمینان سے کہنا چاہیے پولیس والوں کو کہ دیکھو یار، مسلمانوں کا دیکھو یہ جلوس ہے، سکون سے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی جو ہے وہ درگا پوجا کا جلوس نہیں جس میں ہنگامہ ہوگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے درگا پوجا سے زیادہ سینسٹیو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی وقت بھی فساد کیا ہے، ہو سکتا ہے، اور کوئی سال ایسا نہیں جاتا کہ بھارت میں کہیں نہ کہیں فساد نہ ہو۔ ہر ہفتے جمعہ پڑتا ہے مسلمان، فساد نہیں ہوتا، سال میں ایک مرتبہ کرتا ہے فساد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بندہ ہٹ جاتا ہے تو اللہ اپنی سپورٹ، اللہ اپنی مدد کیا کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جب نبی کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو کیسے پرابلمز آتی ہیں۔ ایک جنگ لڑی گئی، جنگ احد پہاڑ پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو معلوم ہے کہ بہترین ماہرین میں سے ماہرین تھے کہ جنگ کیسے سٹ کی جائے، کیسے لڑی جائے۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے پہاڑ کے پاس تو آپ نے پورا لوکیشن کو لوکیٹ کیا کہ ایسے ہو سکتا ہے، ادھر سے یہ آ سکتے ہیں، ادھر سے وہ آ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے پہاڑی کی پڑی، اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ ادھر سے اچانک پیچھے سے اٹیک کر سکتے ہیں، لہذا اس پوزیشن کو سیکیورڈ کرو، اس کو کیا کرو، محفوظ کرو۔ تو صحابہ کی ٹیم بلائی، تقریباً 70 سے 72 75 آدمیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو یہاں نیچے جنگ جو کچھ بھی ہوگی ہم سنبھالیں گے، لیکن خطرہ ہے کہ یہ پہاڑی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے آ کر کے اور ادھر سے ہم پر تیر برسانا شروع کر دے، ہم بے بس ہو جائیں گے۔ اگر 5000 بھی آپ نیچے ہیں اور اوپر 10 آدمی پہ پتھر پھینکنے لگے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ تلوار کے بجائے تیر لے کر کے کھڑے ہوں، اور اس طرف اور اس طرف دونوں طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو جب تک میں بلاؤں گا نہیں تب تک اس چوٹی کو، اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں۔ تم اگر دیکھ لو کہ نیچے جنگ ہو رہی ہے، کافر بھاگ گیا ہے، جنگ جیت لی گئی ہے، آنا نہیں جب تک میں تم کو نہیں بلاؤں۔ اتنا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کو اوپر کوے اور چیل منڈلانے لگے، کوے اور چیل جانتے ہیں کہ جہاں پر وہ دیکھتے ہیں گوشت ہو گیا ہے، تو اگر ایسی بھی کیفیت ہوگی تو بھی نہیں اترنا، میں جب تک گائیڈ نہیں کروں تب تک نہیں آنا۔ خیر جنگ شروع ہوئی، کافر جو ہے وہ ہار گئے جنگ میں۔ اب جنگ جب ہار گئے، بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو یہ جو چوٹی پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، حفاظت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو یار جنگ تو ختم ہو گئی۔ تو جو صحابی انچارج تھے انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے بہت سختی سے کہا ہے کہ میں جب تک نہیں بلاؤں تب تک نہیں آنا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرو، اصل مقصد تھا جنگ جیتنا، جنگ جیت گیا، یہاں کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے بات نہیں مانی اور وہاں سے وہ اتر آئے۔ ادھر خالد بن ولید بہت پہلے سے، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، خالد بن ولید بہت پہلے سے وہاں لگائے کھڑے ہوئے تھے کہ اگر جنگ ہاری گئی تو یہاں سے ہم مسلمانوں پر اٹیک کر دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان یہاں پر جیت چکے تھے جنگ۔ ادھر خالد بن ولید نے چھوٹی سی ٹکڑی کے ذریعے اٹھایا اور وہاں سے تیر برسانا شروع کیا، 72 آدمی مارے گئے مسلمانوں کے۔ اور جنگ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ کس میں بدل گئی؟ شکست میں بدل گئی۔ وجہ کیا ہوئی؟ اللہ کا رسول موجود ہے جنگ میں۔ کون چیف کمانڈنگ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور جنگ ہار گئے۔ کیوں جنگ ہار گئے؟ اللہ نے کہا اگر تم ہمارے حبیب کے نہیں ہو تو پھر ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ تم جنگ جیتو یا ہارو۔ اس کو ہم سے ساری دلچسپی ہے کہ آپ اس کے حبیب والے ہیں، اور حبیب والے کا مطلب یہ ہے کہ حبیب کی بات کو کیا کرنا ہے، ماننا ہے۔ اگر تم اس کے حبیب کی بات کو نہیں مانتے تو تم چاہے جتنے بڑے فنکار ہو، بڑے مولانا ہو،
بہت اچھا تم مالدار ہو، کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ہوتی نہیں ہے۔ صحابہ کی عزت بہت ہے اللہ کی نگاہ میں، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی اور اللہ تعالیٰ نے سبق سکھلا دیا کہ دیکھو تمہاری بھی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے حبیب مصطفیٰ سے جڑنے کی وجہ سے۔ اگر تم حبیب کی بات نہیں مانے ہو تو پھر مجھے کوئی پکڑ۔ یہی کیفیت ہوتی ہے آپ کی۔ آپ جمعہ پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر، لاٹھی چارج نہیں ہوتا ہے، فساد نہیں ہوتا۔ آپ عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں اپنی مرضی سے، خطرہ برقرار رہتا ہے۔ بات میری سمجھے؟ اب یہ جو پہلی وجہ بیان کی گئی کہ صاحب ہم کو شو کرنا ہے نصارہ لوگ، ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حالات ہماری امت کے خراب ہوں گے، آخری دن آنا ہوگا، تو جہاں سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، ایک خرابی اور پیدا ہوگی۔ آپ نے فرمایا لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، رواہ بخاری و مسلم۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری امت یہودیوں اور نصرانیوں کے طرز پر کام کرنا شروع کرے گی، جو وہ کرتے ہیں وہی کرے گی۔ آپ نے فرمایا کیسے کرے گی؟ آپ نے کہا ایک دم قدم بقدم کرے گی، مطلب کیا؟ ایگزیکٹ ڈکٹو سیم کرے گی۔ نصرانی لوگ اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، آپ بھی مناتے ہیں۔ نصرانی لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی شادیوں میں کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ شبرن بشبرن، بالشت مطلب کیا ہے؟ ڈکٹو سیم کر، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جان صاحب کام کر رہے ہیں یا محمد احمد کام کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں چل پائے گا۔ جان اور محمد احمد میں فرق ختم ہو جائے گا کام کرنے میں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا ایسا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودیوں نصرانیوں کا یہ کام ہے اور ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، ہمارے علماء ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے دیکھ کر کے ان کو پریشر میں لانے کے لیے، اپنا شو مارنے کے لیے کام کیا گیا، لہذا یہ ایک پہلی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ دوسری وجہ بھی جو کتاب ہے فتح الودود، یہ مولانا محمد اعظم صاحب بھی بریلوی کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر۔ ان کا کہنا ہے کہ نہیں صاحب، اس کے شروع ہونے کی الگ دوسری وجہ ہے، حالانکہ جو پہلی بات ہے وہ بہت مستند ہے۔ مستند یہ بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے زمانے میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا ایمان تھا، ہر وقت اللہ کے رسول کو لوگ یاد کرتے تھے، لہذا صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منائی، کیونکہ عید میلاد النبی منانے کی الگ سے کیا ضرورت ہے جبکہ صحابہ ہر وقت اللہ کے رسول کا ذکر کرتے تھے۔ اب چونکہ زمانہ دور ہو گیا، لہذا ان کا ذکر جو ہے وہ کم ہونے لگا، لہذا ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بات ان کے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ذکر کم ہو گیا ہے، پہلی بات تو ذکر کم ہوا ہی نہیں ہے، ہر نمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روز آنا کروڑوں مرتبہ نہیں اربوں مرتبہ دنیا میں درود بھیجا جاتا ہے، بھیجا جاتا نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2، پوری دنیا میں جاپان سے جب اذان شروع ہوتی ہے، نوٹ کریں اس بات کو، جاپان سے جب اذان شروع ہوتی ہے تو پوری دنیا میں ایسے اذان کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ 1 منٹ کا بھی گیپ نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں اذان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس اذان میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب ذکر کم ہو گیا، ذکر تو کم نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اور اگر ذکر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ ذکر کرنے سے تو ذکر زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ کرنا ہے تو آپ ڈیلی پھر کیا کریں، عید میلاد النبی منائیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے والوں نے ذکر کم کر دیا ہے، آپ ذکر زیادہ کر دیجئے۔ تو یہ سب میں تو یہ بھی انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کر لی کہ صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منائی ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے عید میلاد النبی منائے۔ قرون خیر کہتے ہیں، بہتر زمانے میں یہ باتیں نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پر ہر وقت اللہ کے رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک بات ہم بھول جا رہے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، دعویٰ چاہے اتنا کریں، صرف یہ بات ہر وقت 24 گھنٹے آپ کو نوٹ رہنا چاہیے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم قادیانی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارا کام اللہ کے رسول سے ٹیلی کرنا،
صحابہ کی زندگی سے مناسبت رکھنا، تب ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں گے اگر یہ بات سوچ لیں گے تو کھٹ سے ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں پر صحیح ہیں کہاں غلط ہیں۔ تو یہ دو بنیادی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ صاحب عید میلاد النبی اس لیے شروع کی گئی۔ سب سے پہلے عید میلاد النبی کی کس نے؟ تو آئیڈیا تو اس وجہ سے آیا کہ عید میلاد النبی کرنی چاہیے۔ ایک کتاب ہے، یہ بھی انوار ساتیہ میں لکھا ہوا ہے کہ سن 6 ہجری میں ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ہے کوکیری، کچھ لوگ کہتے ہیں کوکری، کچھ لوگ کہتے ہیں کوبری، اس کا نام ہے۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ملک معظم ہے، اس کی کنیت ابو سعید ہے یہ، اور سلطان اربل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سلطان اربل پہلا شخص ہے کہ جس نے سن 6 ہجری میں اس بارڈر والی بات سے متاثر ہو کر کے اس نے سب سے پہلے جو ہے عید میلاد النبی کا جلسہ اور جلوس کو، اب ہم بتائیں گے کہ سب سے پہلے کیا کیسے اس نے، وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ سب سے پہلا شخص ہے، بادشاہ ہے، یہ موصل کا رہنے والا ہے۔ کہاں کا؟ موصل۔ موصل آج بھی اسی نام سے ہے، عراق کا یہ علاقہ ہے۔ تو موصل کا رہنے والا ہے، سلطان اربل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات ابن خلقان نے لکھی ہے، یہ بات کامل ابن اسیر نے لکھی ہے، اسی کو نقل انوار ساتیہ میں کیا گیا ہے، اور اسی کو یہ مفتی سعد اللہ صاحب کا قول نقل کیا ہے مولانا عبدالحق صاحب نے، ان کی کتاب ہے الدر المعظم فی حکم عمل المولود النبی العظم، اس میں بھی لکھی گئی ہے۔ ابو شامہ نے جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے، ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الباعث علی الانکار البدع، اور ایک جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یوسف دمشقی، ان کی ایک کتاب ہے سبل الہدی، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ شخص شروع کرنے والا پہلا یہ شخص ہے۔ اب یقینی بات ہے یہ بادشاہ ہے تو اس کو ایک مولوی بھی چاہیے، کیونکہ بغیر مولوی کی لیڈنگ کیسے ہوگی، شروع کیسے کیا جائے۔ وہ مولوی صاحب کا نام عمر بن محمد ملا موصلی ہے، عمر بن محمد موصلی ہے، جنہوں نے جو ہے اس کو کتاب اس کو بتایا کہ کیسے کیا جائے اور کیسے منایا جائے۔ تو شروع ہونے کی جگہ موصل ہے، شروع کرنے والے سلطان اربل ہیں، جس نے مولوی اس میں جو شامل ہوا ہے عمر بن محمد ملا ہے، اور یہ زمانہ سن 6 ہجری کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال بعد کے یہ شروع کیا گیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو عمر بن محمد ملا ہیں یا سلطان اربل ہیں، یہ کیسے